صلاح کے لیے ایک بہت بڑا عظیم سورس ہے۔ میرا آج وقت حکمران عدلیہ کا نظام اور سیکورٹی کے نظام کا میرا ایک پیغام ہے کہ جیسے پوری دنیا میں استاد سے اگر کوئی خطا ہو جائے، چھوٹا موٹا جرم ہو جائے تو اسے مجرموں کی طرح عدالتوں میں پریزنٹ نہ کیا جائے، سزا دی جائے، لیکن سوشل میڈیا کی کوریج سے اسے محفوظ کیا جائے تاکہ پھر اساتذہ کے جو مقدس ہے وہ پامال ہوتا ہے۔ میری درخواست ہے چیف جسٹس آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف اور تمام سی ایم ہیں تمام صوبوں کے، تمام گورنر صاحبان سے، کیونکہ جو قومیں استاد کا احترام کرتی ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں، جو استادوں کی تذلیل کرتی ہیں۔ انسان بشر خطا کا پتلا ہے، اس سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن اسے سوشل میڈیا سے بھی اپیل ہے کہ اساتذہ کو گریز کریں کوریج دینے سے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، ان سے خطا ہو سکتی ہے۔ تو بطور قائد آل پاکستان غورا پارٹی آج کا ہمارا مختصر پیغام ہے، اور ہم پھر اس کے اوپر 98% غربا کے اوپر بات کریں گے۔ اور آج ہم ایک چھوٹا سا ہمارا کلپ ہے کہ جب آپ ذہنی طور پر اپنے غلامی کو، اپنے حالات کو آپ پر مسلط ہو گیا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ آگے بڑھ نہیں سکتے، آپ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، آپ محنت کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے، میں پھر ہوں غالب ہے۔ میں اس کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ جو جنگل میں لکڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں کٹائی کا، وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھیوں کے بچوں کو پکڑ لیتے ہیں، پھر انہیں وہ ایک طاقتور مضبوط رسی سے جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں اسے باندھ دیتے ہیں، وہ ٹرائی کرتے ہیں لیکن ان کی سکت سے باہر ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ ہاتھی بہت مضبوط اور طاقتور ہو جاتا ہے، بڑے بڑے لکڑی کے گیلی ہم اسے کہتے ہیں پیس اٹھا لیتا ہے، لیکن وہ اسی معمولی سی لکڑی رسی کو نہیں توڑتا، کہ وہ تسلیم کر لیتا ہے کہ میں یہ رسی توڑ نہیں سکتا۔ تو میں 98% غربا کو، اس کے اندر پسے ہوئے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، آپ اقتدار کی کرسی پر آ سکتے ہیں، آپ ایک خوبصورت نظام لا سکتے ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ آپ اپنے دل و دماغ سے اس کمزور رسی جو آپ کو ان حالات میں باندھے گی جب آپ چھوٹے تھے، اب آپ کئی کروڑوں کی تعداد میں ہیں، یہ رسی تب باندھی گئی تھی جب پورا ملک جب ہم علیحدہ ہوئے تھے ہندوستان سے، برٹش سے آزادی حاصل کی تو تب آپ 6 کروڑ تھے، اب آپ 22 کروڑ ہیں، تب آپ کی آبادی ہزاروں میں تھی، اب آپ کی آبادی کروڑوں میں ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ امن، تحفظ، وقار کا پرچم ہم بلند چاہتے ہیں۔ ہم ریاست کو کبھی نقصان کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، جنم در جنم ہم صرف آپ کو آپ کے رائٹس کے لیے آگاہ کرتے ہیں۔ آپ کوشش کریں، آپ ان خوبصورت نظام کو بہتر سے بہتر کریں، اس ریاست کو اور خوبصورت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ ہمارا مقدر یہی ہے، تو پھر علامہ اقبال خوب کہتا ہے جس قوم کو خیال نہیں اپنی حالت بدلنے کا، انہیں تو مالک بھی نہیں بدل سکتا۔ تو میرا آج کا پیغام ہے کہ ہمیں اس ہاتھی کے بچے کی طرح غلامانہ سوچ اور کمزوری کو اور سلنڈر نہیں کر جانا چاہیے کہ ہم یہ رسی نہیں توڑ سکتے۔ تو آپ کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، بیریئر کراس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر ہی میں کل میرے قبیلے کے نامور شخصیت پروفیسر سامویل فاخر سوریا صاحب کا میموریل سروس تھا، تو مجھے مولیا خولیا ہے کہ میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں، تو نے اظہار رائے کے لیے کہا تو میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے سب سنا کہ کیونکہ میں فرسٹ کزن تھا، مجھے سب سے پہلے موقع دیا گیا،
لیکن جب جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی اشائی ہی بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن میں نے یہ کہا کہ وہ میں نے نہیں کہا بلکہ وہ تھا ہی ہمارے قبیلے کا رول آف ماڈل. سب سے پہلے اس نے گرجیسی کالج سے تعلیم حاصل کی، پھر بہت محنت کر کے، جیسے دو لفظ ہوتے ہیں محبت اور محنت میں صفرے کا اوپر نیچے فرق ہے، لیکن اس نے محنت کر کے کمال اس نے محنت کی اور اس نے پنجاب ابل سروس کیا. اور پھر جو لوگ نہیں جانتے تھے میں نے ان کو یہ بتایا کہ ساموئل فاخر جہاں سے بلانگ کرتا ہے وہ علاقہ کون سا ہے. شاید بتایا ہو، لیکن میں نے بتایا کہ کمبو کی ماڑی، میگا کی ماڑی ضلع امرتسر میں ہے، ہم وہاں کے تاجہ کی ماڑی. 3 موضوع کے ہم ساہوکار تھے. حالات نے پلٹی بدلی اور ہم پاکستان میں رہ گئے، ہمارا خاندان باقی تتر بتر ہو گیا. تو ساموئل فاخر نے ہمارا فخر تھے. اس نے بڑی محنت کی اور بڑی جرت اور حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے یہاں تک پہنچے اور بہت عزت پائی، اور تھوڑے سے وقت میں کچھ جگہ پہ دیپ روشن کر سکے، کچھ نہ کر سکے. اور جتنی اس کی سکت تھی، طاقت تھی، تو میں نے کہ جو بچپن سے میرے بات باری کے ہمارے لیے وہ رول آف ماڈل تھے. ہمیں انہوں نے اتنی طاقت بخشی کہ ہم آج آل پاکستان غربا پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں. 98% غربا کے حقوق کے ترجمان ہیں، جس کے اندر ہندو، پارسی، سکھ اور کرسچنز بھی ہیں. ہم ان کے حقوق کی بھی ترجمانی کرتے ہیں. آج میرا پیغام -30 سے نیچے تمام غربا کے لیے، جس کے اندر ہندو، پارسی، سکھ اور کرسچنز بھی ہیں. اور میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ آج عہد کریں، آج آپ عہد کریں کہ آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنیں، ہمارے ساتھ قدم بڑھائیں. ہم آپ کا مقام دلانے کے لیے کوشاں ہیں. ہم آپ کے بچوں کو اقتدار ٹرانسفر کرنے کے لیے کوشاں ہیں. ہم ریاست کے خلاف نہیں ہیں، ہم اقتدار والوں کے خلاف نہیں ہیں. ہم پر صدیوں سے بس ہمارے اوپر مسلط ہیں، ہم ان کے خلاف نہیں ہیں. لیکن مالک نے آپ کو ووٹ کی طاقت دی ہے. آپ کی اگر حلقے کے اندر آپ سمجھتے ہیں کرپشن ہوئی تو آپ اس حلقے کا بائیکاٹ کریں اور عدالت مجبوراً اس حلقے کا دوبارہ الیکشن کروائے گی. آپ قانون کا نہ جاننا اس کا کوئی حل نہیں ہے. آپ قانون کو سمجھیں. اور اس کے ساتھ ہی جو پہلے میں نے سٹارٹ کہا تھا کہ قانون کے بنانے والی کمیٹیوں کو، سینٹ کو، نیشنلز کو اور برانچ اسمبلیز کو کہ وہ جتنے بھی تمام پارٹی کے اعلیٰ کار، پروونشل ممبر، نیشنلز اور سینٹ کے ممبرز کو میری اپیل ہے بطور قائد آل پاکستان غربا پارٹی کہ استاد کو روایتی مجرموں کی طرح عدالتوں میں نہ لایا جائے. روایتی مجرموں کی طرح اس استاد سے ظلم بھی ہو جائے، 302 بھی لگ جائے تو اسے میڈیا کوریج سے باز رکھا جائے. کیونکہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ان کے دماغ چھوٹے ہوتے ہیں، اس ہاتھی کی مانند ہوتے ہیں جو رسی کو دماغ میں انہوں نے بٹھا لیا کہ استاد کرپٹ ہیں تو پھر پورا نظام اور پورا سسٹم ہی تباہ ہو جائے گا اور قوم ترقی کی راہوں سے بھٹک جائے گی. یہ میری دل کی آواز ہے، وائس آف غربا کی آواز ہے کہ استاد کا دو چاند احترام کیا جائے. اور استاد بھی کمال شفقت کے ساتھ، بے شک وہ میکینیکل لائنز کا ہو، ٹیکنیکل لائن کا ہو یا ایجوکیشن کا ہو، جو روحانی ہو. اس کے اندر علماء بھی آتے ہیں، پاسبان بھی آتے ہیں، اس میں صوفی بھی آتے ہیں. ان کا دو چاند احترام کیا جائے، انہیں روایتی مجرموں کی طرح عدالتوں میں نہ لایا جائے. اور ہم یقیناً جہاں ہم نظام کو نئے سرے سے ترتیب دینا چاہتے ہیں، عدلیہ کے نظام کو، سیکورٹی کے نظام کو، حکومتی سٹرکچرز کو، ممبرز کی ترتیب کو، اسی طرح ہم قانون کے اندر بھی اگر آپ ہمیں ووٹ دیں گے تو استاد کا درجہ CSS سے جو یہ سرونٹ ہیں ان سے اوپر ہوگا. اور ہم بھی براؤڈس کی طرح استاد کو اگر اس سے جرم بھی ہو جائے گا تو اسے عدالت میں کرسی کے لیے ہم قانون سازی کریں گے. انہیں کم سے کم سزا کے لیے بھی ہم کہیں گے.
بلکہ انہیں وارننگ دیں گے، ان کے لیے وارننگس کے لیے ہم قانون سازی کریں گے، اور اسی طرح ہی تاکہ پوری دنیا میں گڈ میسج آئے گا۔ میں بطور قائد آل پاکستان غربا پارٹی 18% غربا کو میرا پیغام ہے کہ آپ اپنا اپنا انتخاب کریں، آپ اپنے سے کرپشن کو ختم کرنا شروع کریں، آپ اپنی فیملیز کے اندر بورڈ آف ڈائریکٹرز ڈیزائن کریں۔ میں اس کے ساتھ یہاں استاد کی بات ہو رہی ہے تو میرے بھائی بھی انگلش کے پروفیسر تھے جن کی کل میموریل سروس گزری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر سامع فاخر تھوڑا سا، جس طرح اس کے قبیلے کے لوگ اس سے بہت پیار کرتے تھے، چچوں کی اولاد تھی اس کے اندر وہ، اور پورے جو ہمارا گاؤں تھا اس کے اندر شاید وہ سینکڑوں لیکچرار انگلش کے پیدا کر دیتا، جو آج وہ امید کی شمع بجھ گئی ہے، شاید اس سے شمع روشن جو تھی ہمارے علاقہ میں، آج شاید بہت سارے CSP افسر بھی ہو سکتے تھے۔ لیکن ایک یہاں بات کلوز کروں گا کہ شاید وقت تھوڑا تھا، شاید اس علاقے کے لوگ انہیں انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے، یا اس کی چچا تایا اسے وہ رسپیکٹ نہیں ڈلیور کر سکے، جو اظہار نہیں کر سکا، شیئر نہیں کر سکا، یا کیئر نہیں کر سکا، یا محبت نہیں کر سکا، لو نہیں کر سکا۔ تو مالک اس کی کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اس کا آگے کا بھلا کرے۔ میرا بڑا بھائی ہے، ہم ہمیشہ اپنے نام سے منسوب کرتے تھے اس کو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کے سائے کی وجہ سے ہم سے دور رہا وہ، لیکن ہم فخر محسوس پراؤڈ تھے کہ ہمارا بھائی لیکچرارس ہے، اس نے ایجوکیشن کے میدان میں بہت بڑی خدمت کی، کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس موقع کیونکہ آج استاد کی بات ہو رہی تھی، میں نے سامع الفخر کو بھی اس میں کنسیڈر کیا، جو مالک حقیقی سے جا ملا ہے، اور میری تمام اساتذہ سے بھی گزارش ہے کہ وہ یہ جو جرائم ہے، طرح طرح کی مسائل ہیں، ان سے گریز کریں، ان سے گریز کریں۔ اور ہم آپ کے استاد ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ وائس چانسلر ہے پنجاب یونیورسٹی کے، جنہیں ایک روایتی مجرم کی طرح ہتھ کڑیاں لگا کر کورٹ میں پیش کیا گیا۔ بھوک عالم ہے، جو قومیں اس طرح کرتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ جہاں تعلیم، تعمیر، صحت کا کہ جو ان کے جو شعبے ہیں ان پر بزنس کرتے ہیں، وہ بھی برباد ہو جاتی ہے۔ نیشنل منڈیلا نے کہا ہے۔ تو استاد کا دو چند احترام کرنا چاہیے۔ میں ریاست اور پرائم منسٹر آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں، چیف جسٹس آف پاکستان سے، کہ اس پر غور کیا جائے اور جسٹس ڈلیور کیا جائے، کیونکہ ہم جسٹس ڈلیور کی بات کرتے ہیں، غریب کی جھونپڑی تک جسٹس ڈلیور چاہتے ہیں۔ کیونکہ آج ہم نے بات کی ہے کہ استاد کا احترام بہت ضروری ہے، اسے روایتی مجرموں کی طرح پریزنٹ نہ کیا جائے۔ انتظامیہ سے وزیر تمام پولیس کے نظام کے لیے، ہم تمام IG صاحبان کے لیے اور عدلیہ کے نظام کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا نظر ثانی کی جائے، اور ان کو میڈیا سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ بڑے لوگوں کو آپ ہائی لائٹ کرتے، لیکن استادوں کے اوپر تھوڑی سی شفقت کی نظر کریں، کیونکہ آپ کے بھی استادوں نے آپ کو اس لیول پہ کیا ہے کہ آج میڈیا چینلز کے مالک ہیں، آج آپ کی لاکھوں اور کروڑوں کی جائیدادیں ہیں۔ تو بطور قائد آل پاکستان غربا پارٹی جس طرح ہم روٹین میں بات کرتے ہیں، تو میں آج 18% غربا کو کہتا ہوں کہ دیکھو ہاتھی کتنا طاقتور ہے، لیکن اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ میں اس رسی کو نہیں توڑ سکتا۔ ذہنی طور پہ اس نے غلامی کو مان لیا ہے، لیکن آپ رسی توڑیں، آپ نکلیں، اپنی سائلس میں نکلیں۔ آپ بطور قائد، میں یہاں نہرو لال گاندھی کی بات ضرور کروں گا کہ وہ پڑھا لکھا تھا، وہ کہیں جا رہے تھے، میں نے پڑھا ہے، تو وہاں ہندو عورتوں کے تن پر کپڑے نہیں تھے،
وہ اپنے کپڑوں کو ایک ہی سوٹ کو دھو رہی تھی اپنے آپ کو لپیٹ سپیٹ کر، تو اس نے کہا کہ آج کے بعد میں، اگر میری قوم کے لوگوں کا یہ حال ہے تو میں بھی اپنے کپڑے، اس نے 3 پیس پہنا ہوا تھا، تو بطور قائد آل پاکستان اور پارٹی 20 سادگی پسند ہے۔ اور میں نے کہا ہے کہ کل میں نے بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کے مائنورٹی ونگز، مائنورٹی سیٹ ایم پی اے پیٹر گیل مرحوم کی خالی ہوئی ہے، پورے پنجاب میں رسا کشی زوروں پر ہے، ہر بندہ ایک ہی بات کر رہا ہے، سمیت نہیں کہ 1.5 سال کے لیے مجھے پلیٹ فارم مل جائے، مجھے تنخواہ مل جائے، میرے نام کے ساتھ ایم پی اے لگ جائے، قوم کی ترجمانی سے لینا دینا تو بات کی بات ہے۔ تو میں نے بھی انکار کیا، میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا، تو میں نے، میرے دوستوں نے کہا کہ سریہ صاحب آپ کو 1.5 سال کے لیے پنجاب اسمبلی کا فارم مل سکتا ہے، بہت سارے لوگ اس میں جو شیخ صاحب ہیں، شیخ رشید ہیں، وہ بھی تو پارٹی لیڈر ہے نا۔ میں کہا نہیں، وہ تو بڑے مرتبے والے لیڈر ہیں، ہم تو ایک نظریہ رکھتے ہیں، ہم تو غربا کے بچوں کو دار ٹرانسفر کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے وہاں آپ یہی بات کرنا، لیکن آپ کو وہ فارم ملے گا نا، پوری دنیا آپ کو دیکھے گی کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو میں نے بھی ان کے ساتھ ہاں ملائی، تو میں بھی اس، جہاں پورے ملک میں رسا کشی ہو رہی ہے، میں لائیو کہہ رہا ہوں کہ میں کچھ ٹرائی کر رہا ہوں کہ شاید مجھے بھی 1.5 سال وہاں بڑی دلیری کے ساتھ، بڑے دبدبے کے ساتھ، دبنگ طریقے سے 98% غربا اور اس کے اندر پسے ہوئے ہندو پارسی سکھوں کی ترجمانی کا موقع مل جائے، لیکن وہی ہو جو میرے مالک کو منظور ہو، میں جو چاہتا ہوں وہ نہ ہو جو میرے مالک کو منظور ہو۔ تو میں اس موقع کے اوپر ان تمام پسے ہوئے لوگوں کے رائٹس کی بات کرتا ہوں، اور انہیں ہمت دیتا ہوں کہ آپ آگے بڑھو، اپنے وسائل میں آگے بڑھو۔ میں اس کے ساتھ پھر براڈ میں بسنے والے تمام پاکستانیوں کو اپیل کرتا ہوں کہ مالک نے ان کو، آپ ویل ڈو نو ہے، مالک نے جہاں آپ گئے ہیں وہاں زیر مبادلہ کی قیمت زیادہ ہے۔ اگر آپ اپنوں کے اندر میڈیسنس ڈسپینسریز بنائیں، جو جہاں سے آپ میڈیسنس بھیجیں، اپنے علاقہ میں آپ فلٹرز لگائیں، تو میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا روایت آ سکتا ہے۔ میں اس کے ساتھ تھوڑا سا اچھا یا برا لگے گا، اسے 98% غربا کے اندر ہندو پارسی سکھ، اس طرح میں پارسیوں کو بھی کہوں گا جو امیر ہیں وہ بھی ایسا کریں، سکھ جو کینیڈا میں ہیں وہ بھی ایسا کریں، جو ہندو باہر کے ملک میں، جس طرح ایسا گنگا رام کی اولاد ہے جو گنگا رام کو سپورٹ کرتی ہے، پنجاب یونیورسٹی کے سکھ سپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی ان کو اپلفٹ کرنے کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ تو میں اس کے ساتھ براڈ میں جتنے بھی مشنریز پاکستان کے غریبوں اور غربت کے نیچے زندگی بسر کرنے والے لوگوں کے لیے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، ان کو بھی میری گزارش ہے، ان لوگوں کو بھی میری گزارش ہے جو اس فنڈ سے، جہاں اسکول یا ان کے لیے فوڈس یا ان کے لیے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جنہیں سائیکل میسر نہیں تھی، وہ بڑی بڑی گاڑیاں اور اس کے ساتھ پروٹوکولز کا خواب دیکھ رہے ہیں اور میڈیا چینلز بنا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ، آج میں 2 تصویر دیکھ رہا تھا، سسٹرز کیتھولک کی اور نیچے جو پروٹسٹنٹ منسٹری ہولڈر ہیں ان کی، وہ ایک سائن دے رہی ہیں، سمپل سائن دے رہی ہیں اوپر کیتھولک کی، جو نیچے منسٹریز کے لوگ ہیں وہ ماڈلنگ انٹروڈیوس کروا رہی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ جس قبیلے کی آپ پاسبان ہیں، جس قبیلے کے آپ لیڈر ہیں، وہ -30 سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، حقوق عالم ہے، یوں دعا کی مس پڑتی گئی، اور
میں نے غریب سے غریب تر کو اپنی زندگی میں دیکھا. جب اسے فنڈ ریزنگ ہونی شروع ہوئی تو اس نے سب سے پہلے بڑی گاڑی لی، گھر لیا ڈیفینس کے اندر، ہو سکا تو سب کچھ اکٹھا کیا اور براؤڈ سیٹل ہو گئے. یہ میں تھوڑی سی ہٹ کے بات کر رہا ہوں، لیکن یہ بات 98% غربا کے اندر کرسچنس جو حقوق عالم ہے، جو ابھرتے ہوئے گٹروں میں شلانگیں لگاتی ہے ریاستوں سے، جن کے پاس کٹ بھی نہیں ہے، یہ ان کے پاسبان کہلاتے ہیں. میں استادوں کے احترام کے لیے پروٹیسٹ کیا، میں دو چاند سلیوٹ کرتا ہوں، لیکن آپ بھی اپنا احتساب کریں. آپ جو آپ کی ضرورت ہے، جس طرح آپ جن فیملیوں سے آپ بلانگ کرتے ہیں، ان کی روز کی روٹی چلتی تھی، انہیں پروٹوکول نہیں چاہیے تھا، انہیں بڑی بڑی گاڑیاں نہیں چاہیے تھی، ان کے بچوں کی لاکھوں اسکولوں کی فیسیں نہیں تھی. لیکن آپ تو 98% غربا سے تھوڑا سا اوپر آئے اور 2% لوگوں میں جو مل گئے، اسی کلاس میں چلے گئے. تو یہ بہت بڑی ندامت کی بات ہے، یہ گڈ میسج نہیں ہے. میں ان لوگوں کو جو فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، میرا بطور قائد آل پاکستان غربا پارٹی میری گزارش ہے کہ وہ صحیح لوگوں کا انتخاب کرے، تاکہ ہم ہر گلی کوچے کے اندر، جس طرح 98% غربا کے لیے ہم ایجوکیشن کا نظام لانا چاہتے ہیں، اس کے اندر ہم ان کے بچوں کو اقتدار ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے اندر پیچھے ہوئے لوگ حقوق عالم ہے کہ انہیں ہم چھوٹا چھوٹا ٹریڈ سکھا سکتے ہیں، انہیں ہم ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، ہم انہیں، جنت تو دور کی بات ہے، پہلے روٹی کا تو ان کا مسئلہ حل کریں. میں یہ ضرور دیکھتا ہوں کہ واویلا ہوتا ہے اور فنڈ ریزنگ ہوتی ہے باہر سے، اور وہ لوگ باہر اپلائی کرتے ہیں اور وہاں جا کر باہر سیٹل ہو جاتے ہیں. جو ادھر ہیں انہوں نے ویلفیئر کے اوپر پیسہ نہیں لگانا، تھوڑا تھوڑا شو کر دیتے ہیں، کہیں نان بانٹ دیے، کہیں ٹافیاں بانٹ دی، کہیں تھوڑا بہت کر دیا، میڈیا پر زیادہ دکھایا. تو میری گزارش ہے، نمود و نمائش سے نکلو، صحیح معنوں میں آپ کو ڈلیور کرنا ہے. جو جس طرح قائد تحریک آل پاکستان غربا پارٹی کہتا ہے کہ ہم ڈلیور کریں گے، لیکن آپ ہمیں ووٹ دیں. تو میں بینتی کرتا ہوں، جو براڈس میں یورپینس، انشاءاللہ بفضل ربی میں اس کا ٹرانسلیشنز لگاؤں گا تو یقیناً ہم اس ویڈیو کو بہتر کریں گے. اور میں اس کے ساتھ یہ تعارف کراؤں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، میں گناہگار انسان ہوں، لیکن میں فیصلہ کیا ہے میں نے کہ ہم ڈلیور کریں گے، ہم اپنی محنت مزدوری کر کے روٹی کھائیں گے، ہم کلیسیاؤں پہ بوجھ نہیں بنیں گے، ہم اس روپے پیسے کو اپنے قبیلے کی نمود و نمائش کے لیے نہیں لگائیں گے. تو میری اپیل ہے کہ ہم آل پاکستان غربا پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں. آپ، میرا نمبر 0321830504 ہے. آپ میرے بچپن سے لے کر میرا کیریئر، میرے باپ کا کیریئر، میرے دادا کا کیریئر، اور نسل در نسل ہمارا کیریئر چیک کریں. ہم ڈلیور کرنا چاہتے ہیں، ہم نمود و نمائش نہیں چاہتے، ہم اچھی خوراک، اچھی ڈریسنگ نہیں چاہتے، ہم نہرو لال کی طرح ایک سوٹ اور ایک پگ میں سالہ گزارنے کا ہم نے عہد کیا ہے، ہم ڈلیور کرنے کا عہد کیا ہے. ہم تعلیم کے نظام کو، ہم پرائمری سے، ہم کلاس پریپ سے سی ایس کے سبجیکٹ کو ہم چاہتے ہیں. اگر جتنے لوگ یہ کر سکتے ہیں وہ آگے آئیں اور کو اس کے اندر اس کو ترتیب دیں، تاکہ ہم میٹرک تک سی ایس ایس کے ایگزام کو پڑھائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ 98% غربا کے اندر ہندو، پارسی، سکھ، کرسچن اور میرے پیارے بھائی مسلم سی ایس ایس کا حصہ بنے، تاکہ ہم پنجاب پبلک سروس کو اور سی ایس ایس کو، غربا کو ڈلیور کر سکیں. ہماری یہ ایک چھوٹی سوچ ہے، ہم اس کو عظمت دینا چاہتے ہیں، اسے ایک گریٹ آئیڈیا دینا چاہتے ہیں. تو میں آخر میں پھر ایک بات کروں گا کہ حکومتی نظام کو استاد کا احترام چاہیے، مذہبی لوگوں استاذہ کا احترام کرنا چاہیے، ان کو روایتی مجرموں کی طرح عدالتوں میں پریزنٹ نہیں. اور میڈیا سے میں ہاتھ جوڑ کے بینتی کرتا ہوں کہ ان کو کوریج نہ دیں، دنیا کو نہ دکھایا جائے، اسٹوڈنٹس کو نہ دکھایا جائے، تاکہ
انہیں سجا دی جائے لیکن تھوڑا سا پرائیویسی رکھی جائے، اور سازا سے ہم بینتی کرتے ہیں کہ وہ اپنے استاد ہونے کے تقدس کو پامال نہ کریں، خیال کریں ان کو خطا انسان سے ہو سکتی ہے کہ ہم بھی خدا کا پتلا ہیں۔ تو بطور قائد آج ہم نے جہاں پھر ہم نے روٹین سے بات کی کہ استاد کا احترام ہونا چاہیے اور 18% غربا کو ہاتھی کے بچوں کی طرح غلامی کو تسلیم نہیں کر لینا چاہیے۔ جب وہ طاقتور ہو گیا 22 کروڑ تھے، جب آپ نے یہ سوچا تھا تب آپ 6 کروڑ تھے، آج آپ 22 کروڑ ہیں، جس میں میں گزارش کرتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے، پرائم منسٹر آف پاکستان سے اور پریزیڈنٹ پاکستان سے اور چیف جسٹس چیف آف آرمی اسٹاف سے کہ ہندو، پارسی، سکھوں اور کرسچنوں کو بھی ایک ریجمنٹ دی جائے، اور اسی طرح میں پرائم منسٹر آف پاکستان سے کہتا ہوں کہ پولیس لائن بھی دی جائے تاکہ یہ لوگ اپنے اپنے چرچز، مندر، مسجد اور گرودوارا کی ان کی اپنی سیکیورٹی کر رہے ہوں، ان کی آبادیوں، ان کے گلی کوچوں کے ان کی اپنی سیکیورٹی کام کر رہی ہو۔ جو آئی جی پنجاب، بلکہ میری تو درخواست ہے کہ مناوٹی کا آئی جی بھی ہونا چاہیے، مناوٹی کے ایک نیچے لیول سے ایک ریجمنٹ ڈیزائن کی جائے جو لیفٹیننٹ جنرل تک جائے، جس میں ہندو، پارسی، سکھ اور کرسچنس لیفٹیننٹ جنرل ہر ادوار میں ہو۔ یہ بہت بڑا گڈ میسج ہے گا۔ کیا ایک خوب آپ کہتے ہیں کہ اقلیتیں مقدس امانت ہیں، تو ان کو آپ مقدس امانت کو ایک پولیس لائن، ایک آئی جی اور 4 لیفٹیننٹ جنرل ڈلیور کریں۔ سینکڑوں جرنیل ہیں تو ان کے اندر تبدیلی لائیں، اور یقیناً قائد تحریک پاکستان غورا پارٹی اگر ووٹرز ہم پر بھروسہ کرے تو ہم ڈلیور کریں گے، ہم والنٹیئر قیادت ڈلیور کریں گے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ 1.5 سال کا ٹرن اوور ہم اس رسہ کشی کا حصہ ہیں تو ہم یقیناً ایک نمونے کے طور پہ پریزنٹ ہوں گے، نمونے کے طور پہ ہم ڈیسک پہ آئیں گے، اور نمونے کے طور پہ ہم سپیچ کریں گے، اور نمونے کے طور پر ہی ہم ان جو فیسلٹی ہیں، ان تنخواہ کا ہم ڈٹ کر وہاں مخالفت کریں گے، اور غریب کے حقوق کی صحیح معنوں میں ترجمانی کریں گے، کیونکہ یہ وطن ہمارا ہے، پاکستان